اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج میں پھر امام العارفین حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، جس کا عنوان ہے ارشاد و تبلیغ۔ ارشاد و تبلیغ کے عنوان سے یہ ایک چیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، میرے مرشد کریم نے سنایا۔ میرے مرشد سائیں نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا، اس نے اپنی دکان کی حفاظت کے لیے ایک بندر رکھا ہوا تھا۔ جب تاجر کسی کام کی غرض سے باہر جاتا تو اسے بطور محافظ بٹھا کر جاتا۔ ایک دن کوئی چور آیا اور اس رکھوالے بندر کے ساتھ بیٹھ کر چوری کرنے کی نیت سے اسے مکر و فریب کے ساتھ بہلانے لگا۔ چنانچہ اس چور نے اپنے ہاتھ باندھے تو محافظ بندر نے بھی اپنے ہاتھ باندھے۔ اس نے سلام کیا تو اس نے بھی سلام کیا۔ اس نے ہنس کر دکھایا تو اس نے بھی ہنس کر دکھایا۔ غرض یہ کہ جس طرح چور نے کیا اس بندر نے بھی اسی طرح کیا۔ بالآخر اس چور نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تو اس نے بھی، یعنی اس بندر نے بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب بندر نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو وہ چور کچھ چیزیں چرا کر لے گیا۔ جب تاجر واپس آیا اور دیکھا کہ کچھ چیزیں غائب ہیں تو بندر کو بڑا زد و کوب کیا۔ دوسرے دن بھی تاجر اپنے کام پر نکلا تو اسے دکان پر بٹھا کر گیا۔ اسی روز چور نے دوبارہ پہلے والا معاملہ شروع کر دیا۔ پہلے بندر بھی اسی کی نکالی میں ویسے ہی کرتا گیا، مگر جب چور نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو بندر نے نہ رکھا، بلکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا کہ کچھ چوری تو نہیں کر رہا۔ یہ دیکھ کر چور نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندر جیسا جانور بھی ایک دفعہ کی مار سے اپنے کام میں ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ہم غافل نادان جو انبیاء، اولیاء اور مشائخ کے ارشادات سننے کے بعد بھی اپنے اندر کے چور یعنی پلید نفس کی چوری اور شرارت سے خبردار نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کی خواہش کے مطابق کام کر کے اس کے فریب میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ آدا عدوک الذی بین جنبک، یعنی تمہارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تو تمہارا نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس نفس کی غلامی سے اور اس نفس شیطان کے پنجے سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی مہربانیوں سے نوازے۔ آخر میں عرض ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، اور اس فقیر کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔